حامد خان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائے گا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ آپ کے لیے متوقع فیصلہ تھا یا آپ سرپرائز ہوئے ہیں اس فیصلے سے کہ 12 جولائی کا فیصلہ کل عدم قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ پہلے دن سے نظر آ رہا تھا جب انہوں نے بینچ وہ بنایا تھا جس میں کہ وہ ججز جن کی میجورٹی تھی 12 جولائی والے فیصلے کی، ان کو ہٹا کے نئے جج جو ابھی نئے ان کو رکھا گیا ہے یہ فروری اپریل میں، ان کو بٹھا دیا تھا۔ تو وہ پر میں نے اعتراض بھی یہی اٹھایا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، جن ججز نے فیصلہ دیا ہوتا ہے وہی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں، نئے آنے والے جج نہیں کر سکتے۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ کی پروسیڈنگز جو ہے وہ کالعدم ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ انہوں نے سنایا ہے یہ فیصلہ کالعدم ہے، کیونکہ جو بینچ تھا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا، نظر ثانی والا، اور اس لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بات تو واضح کر دی تھی اپنی بحث میں کہ آپ سننے کے مجاز نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک جج نے پھر اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اور وہ بالکل صحیح کیا تھا، لیکن اور اسی طرح باقی کو بھی کرنا چاہیے تھا جو کہ اوریجنل بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو اعتراض اٹھایا، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا، اب یہ بینچ جو تھا وہ مزید شرنک ہو گیا، تو آپ کی نظر میں جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ 10 رکنی بینچ یا 11 رکنی بینچ سن سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جورسپروڈنس بڑا واضح ہے نظر ثانی کے کیسز میں کہ جتنے ججز کا فیصلہ ہوتا ہے اتنے ہی ججز اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ لیکن سر بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق آئینی بینچ میں نظر ثانی کیس میں ججوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوگی، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ تو بنیادی اصول ہے، اس سے یہ 26ویں ترمیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نظر ثانی پر آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی 26ویں ترمیم نے، تو نظر ثانی کی درخواست، نظر ثانی کی پروسیڈنگ کی حد تک کوئی فرق نہیں آیا، لہذا یہ بات ہو نہیں سکتی کہ جتنے ججز کا فیصلہ ہو اس سے کم ججز کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اس کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔